اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات قرآن کریم کی سورہ ذاریات آیت نمبر 56 سے شروع کرتا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ قرآن کی اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے علاوہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کی ہے جس کا نام ہے جن۔ جن اللہ کے مخلوق ہیں اور وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی۔ برے جنوں کو شیاطین کہتے ہیں۔ ان کی شیطنیت، آشیب، برے اثرات پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر میرا یہ مضمون ان تمام عنوانات کے برعکس جنات کے اس سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہے کہ کیا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے، یا ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ آئیے اس کی بازیافت کرتے ہیں۔ لفظ جن کا معنی ہوتا ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے ہیں۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کے دو وجوہات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اب تک کے سائنسی دریافت کے مطابق روشنی کی کل 19 اقسام پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں ایکس رے، گاما رے، یو وی رے، الٹرا وائلٹ رے، انفراریڈ رے وغیرہ۔ ان تمام قسم کی روشنیوں میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصراً وضاحت کرتا چلوں جس سے بات واضح ہو سکے۔ اگر آپ گاما ریز میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشن بھی نظر آنے لگے گا۔ اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو موٹی سی موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ انفراریڈ رے میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو جسموں سے نکلنے والی حرارتیں نظر آنے لگیں گی، اور آپ کی آنکھ الٹرا وائلٹ ویژن والی ہو جائے تو آپ فضا میں موجود انرجی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو، ریڈیو ویو جیسی کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت اگر پیدا ہو جائے تو آپ یقین مانیے کسی سپر پاور سے کم محسوس نہیں کریں گے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات کے صرف 0.0000003% ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویژول لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری ہی دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے۔ سانپ وہ جانور ہے جو انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شریمپ یعنی جھینگے کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گھپ اندھیرے میں ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے انسان کو دن میں۔ امریکن کوٹ نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ ہمارے آس پاس ہمارے گھروں میں رہنے والی گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔
درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں دو مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرونکس نامی ہرن ایک صاف اور شفاف رات میں سیٹرن سیارے تک کے دائرے کو دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کے حدیث نمبر 3459 میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی آواز یعنی گدھے کی ریکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر مرغ کی آنکھ کی ساخت کی بات کریں تو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے دو باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات کہ جہاں انسانی آنکھ میں دو قسم کی لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہیں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز فوبیا، جو انتہائی تیزی سے گزرنے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، وہ بھی مرغ میں پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جو انتہائی تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ اور اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے آنکھ میں راڈس کی ریشیو ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں بھی درختوں اور ان کے سایوں کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گدھے کی آنکھ میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ رہا ویژن کا معاملہ۔ اب آئیے قوت سماعت یعنی سننے کی قوت کا تجزیہ کریں۔ انسان کی سننے کی حس اس کے دیکھنے کی حس سے قدر بہتر ہے، پھر بھی یہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر یہ نیولا نما جانور بیجو کا سننے کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ 16 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز تک سن سکتا ہے۔ اس کے برعکس انسان اس سے تقریباً آدھی یعنی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کا ہی آواز سن سکتا ہے۔ اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے اس کی سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے یا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ASMR تھیریپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ اس مضمون کے شروع میں جنات کو نہ دیکھ پانے کی جو 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں سے ایک کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ دوسرے پہلو کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتا ہوں۔ سن 1803 عیسوی میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے مادے کی سب سے چھوٹی اور نظر نہ آنے والی سب سے چھوٹی اکائی کی ایک تھیوری پیش کی، جس کو اس نے ایٹم کا نام دیا۔ اس کے تقریباً 100 سال گزرنے کے بعد جے تھامسن نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی، جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا۔ اس کے 7 سال بعد ردرفورڈ نے ایٹم کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا، اور صرف 2 سال بعد ہومر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرانز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد یعنی 1926 میں سورٹنگر نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آج سے 200 سال قبل ایک تھیوری تھی، وہ آج ایک حقیقت ہے۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز
200 साल قبل एक थ्योरी थी, आज वो एक हकीकत है और आज हम सब एक एटम की साख्त से बखूबी वाकिफ हैं, हालांकि उसे देख पाना आंख के लिए आज भी मुमकिन नहीं है। ऐसे ही एक थ्योरी 1960 में पेश की गई जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इसके डिटेल्स बताने से पहले मैं एक बात की वजाहत करना जरूरी समझता हूं। इंसान की हरकत आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे होती है और इस दाएं बाएं ऊपर नीचे हरकत को हम जिस डायमेंशन में समझ सकते हैं उसका नाम है 3D यानी 3D डायमेंशन। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशन के अंदर कैद है, हम इससे बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 11 और डायमेंशन मौजूद है जिसका मुमकिना जिक्र आगे किया जा रहा है। अगर आप पहले डायमेंशन यानी 1D के हामिल हो जाए तो आप सिर्फ आगे और पीछे ही हरकत कर सकते हैं, और अगर आप 2D डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप आगे पीछे दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन यानी 3D में आप आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर सकेंगे और यही हमारी दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं। अगर आप किसी तरह से चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाए तो आप वक्त के मियाद में यानी वक्त के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं और हरकत कर सकते हैं। पांचवें डायमेंशन में दाखिल होने पर आप इस आलम से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसे आलम अरवाह, आलम अम्र वगैरह। छठी डायमेंशन में आप 2 या 2 से ज्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे और मेरे जहन में आलम असबाब के साथ आलम अरवाह और आलम बरज़ख का नाम आता है। सातवीं डायमेंशन आपको इस काबिल बना देगी कि उस आलम में भी जा सकेंगे जो कायनात की तख्लीक से पहले यानी बिग बैंग से पहले का था। आठवीं डायमेंशन आपको तख्लीक से पहले भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल हो जाएगी। नवीं डायमेंशन ऐसे आलमों की सेट होगा जिनमें से हर आलम में फिजिक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि वहां एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। और आखिरी और 10वीं डायमेंशन में उसमें आप जो भी तस्वुर कर सकते हैं और जो भी सोच सकते हैं और जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है उस डायमेंशन में वो सब कुछ मुमकिन होगा। और मेरी जाती राय के मुताबिक मुमकिन हो कि जन्नत उस डायमेंशन से भी एक दर्जा आगे की चीज है, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदे को वो कुछ मैसर होगा जिसके बारे में न कभी किसी आंख ने देखा, न कभी कान ने उसके बारे में सुना, न कभी किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। एक दूसरी जगह यह भी आता है कि मेरा बंदा यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में मेरा बंदा वहां जिस चीज की भी ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने हाजिर होगा, मौजूद होगा। मज़कूरा बाज़ियात से अब हम बड़ी वसूख से ये बात कह सकते हैं कि जिन्नात हमसे दीगर डायमेंशन के बीइंग्स हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते। अब इन तमाम डायमेंशंस के बारे में जानने के बाद आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि जिन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसा क्यों कहता है कि वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें देख नहीं सकते, या फिर ये इफरियत इतनी तेजी से कैसे सफर कर सकते हैं। जैसे सूरह सबा में जिक्र है कि एक इफरियत यानी जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मलके बिल्किस का तख्त लाने का दावा किया था, या फिर कशिश सकल यानी भारीपन का उन पर असर क्यों नहीं होता और वो उड़ते फिरते रहते हैं, या फिर कई दूसरे सवालात जैसे आलम बरज़ख, आलम अरवाह जहां रूहें रहती हैं, या आलम अरवाह जहां तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से अहद अलस्त लिया था कि तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे, और सबने होशो हवास में इकरार किया था। या क़यामत के रोज दिन कैसे मुख्तलिफ होगा, या शुहदा की जिंदगी किस आलम में है और किस तरह वो रिस्क पा रहे हैं,
इन तमाम आलमों यानी आलम मलकूत, आलम याकूत, आलम अम्र, आलम बरज़ख, आलम अरवा और आलम जिन्नात वगैरह से हम जिन्नात वगैरह के बारे में मुमकिना फ़हम हासिल कर सकते हैं। और बेसाख्ता आपके दिल से ये आवाज़ आएगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए सज़ावार है जो तमाम आलमों का रब है। और मैं समझता हूँ कि तमाम आलम के अल्फाज का जो असर अब आपके दिल पर महसूस होगा, शायद वो पहले कभी आपने महसूस न किया हो।